بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وہ علماء کرام جن کا دست شفقت یہ تعاون نور ٹی وی چینل کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا، جب ان کے پاس کوئی سوال اس قسم کا آتا ہے جو معاشرے سے گمراہی کو دور کرنے کے لیے اپنی آواز میں وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے علماء کرام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں، اس لیے تاکہ ہم سب مل کر اسے عام کر سکیں اور اس مسلم معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں یا وہ کنفیوژنز یا ایسی شکوک اور شبہات جن کا ازالہ بہت ضروری ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. ایسا ہی واقعہ فضیلت شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو ایک وائس میسج بھیجا گیا اور وہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا. ہمارے پاس سوال اور جواب دونوں شیخ نے واٹس ایپ پر بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے. میں آپ کی خدمت میں اس وائس میسج کو پلے کروں گا واٹس ایپ پر جو آیا ہے، اور اس کے بعد شیخ معراج ربانی کی آواز میں ان کا جواب. آپ بھی اگر وائس میسج کے ذریعے یا ویڈیو کے ذریعے سوال کرنا چاہتے ہوں تو براہ کرم اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیں اور ہم سے رابطہ کریں وائس میسج یا ویڈیو میسج کے ذریعے. البتہ آپ اس پیغام کو سن لیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نوید بات کر رہی ہوں پاکستان علی پور ٹھٹھا سے. میری رہنمائی کیجیے. میرا ایک سوال تھا کہ میں نے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر فرد کے لیکچر سنے ہیں، باقی ڈاکٹر عائشہ کے بھی، تو اس میں جو ہے وہ ان کا کہنا تھا، اس طرح سے اپنے بڑوں سے بھی یہ چیز سنی کہ سوموار اور جو جمعرات کا جو ہے نا وہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مفہوم ہے کہ مطلب اس دن اعمال نامے جو ہیں وہ جاتے ہیں ہمارے اللہ پاک کے پاس، تو مطلب ان کو یہ پسند تھا کہ میں روزے سے ہوں. صحیح. تو اس بات کو لے کے میری آج اپنے ہسبینڈ سے بات ہو رہی تھی. تو دوسری بات یہ تھا کہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کو بھی مانتے ہیں کہ جو ہے نا ہر روز فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، یہ دونوں وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، ویسے تو ہر وقت اللہ کے لیے صرف ہونا چاہیے، لیکن یہ دونوں وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے مختص کر لیں، کیونکہ اس ٹائم میں بھی فرشتوں کی جو ہے نا وہ تبدیلی ہوتی ہے، جو صبح والے شام میں اور شام والے جو صبح ان کی وہ ہوتی ہے، تو وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، یا آپ سے کس نے کہہ دیا جو ہے نا. تو میرا جو ہے نا وہ سوال یہ تھا کہ میں ان کو جو ہے نا وہ اس چیز پہ ایگری میں نے ان کو کرنا چاہا، لیکن وہ مجھے کہتے کہ آپ مجھے کوئی دکھائیں کوئی بک. تو اس کے لیے کوئی کتاب، کسی حدیث کا حوالہ جو ہے نا وہ اگر آپ مجھے بتا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ. حدیث کا حوالہ چاہیے، اور وہ حدیث کا حوالہ آپ کی خدمت میں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے جو سوال کیا ہے کہ میں اپنے شوہر کو فجر اور عصر کی نماز کے سلسلے میں قائل کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کو قبول کریں کہ فجر اور عصر میں فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں اور اس میں بندوں کے اعمال لے کر کے آسمان کی طرف جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کوئی دلیل، کوئی حدیث ان کے شوہر نے طلب کیا اور انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں وہ حدیث چاہیے، کہاں ہے اور کس جگہ ہے، اس کی شرح کیا ہے. جی. تو اس معلومات کے پیش نظر یہ میں یہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے اور پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے اس کی عربی میں اس کا نص، اس کی عبارت جو ہے وہ سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ روایت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار.
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے درمیان آتے ہیں، صبح میں فجر کی نماز میں صبح کے فرشتے اور عصر کے فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے، یعنی جو رات بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں فرشتے، وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں اعمال لے کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، جبکہ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں، سب کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک، کیف ترکتم عبادی، اللہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے، فیقولون ترکناہم وہم یصلون، فرشتے کہتے ہیں اے بار الہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، یعنی ہم نے اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم اس حالت میں آئے ہیں کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، الحمدللہ۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ فرشتے صبح کے آتے ہیں، یعنی جو عصر میں جمع ہوتے ہیں، جو صبح میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک رہتے ہیں، اور پھر رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں، تو دونوں ملاقات کرتے ہیں، تو دن بھر کے جو فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال لکھتے ہیں، وہ عصر میں گویا وہ ذمہ داری سونپ کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیسے چھوڑ کے آئے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نماز پڑھنے کی حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں، جبکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ پھر یہ جو عصر میں فرشتے آتے ہیں یہ ہمارے ساتھ فجر تک رہتے ہیں، طلوع شمس تک رہتے ہیں، پھر یہ فرشتے رہتے ہیں، تو ان کے جانے کا جب وقت ہوتا ہے فجر کے بعد، تو عصر کے فرشتے، دن بھر رہنے والے فرشتے آتے ہیں، اور اس طرح سے یہ آنے اور جانے کا سلسلہ تا عمر ہر انسان کے ساتھ اللہ اکبر ہر جگہ یہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبح کی اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ اس کی حفاظت کر لینا دین کے بہت بڑے امور کی حفاظت کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی نے اس کی حفاظت کر لی، گویا اور دیگر چیزوں کی حفاظت کر لی، اللہ چونکہ آدمی غفلت کے وقت دونوں ہوتے ہیں، قیلولے کے لیے سوتا ہے، اس میں غافل ہو جاتا ہے، فجر میں سوتا ہے، رات کو اس میں غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجر اسی لیے بتایا ہے کہ فرشتے اس کے نماز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی فخر اور کتنے بڑے عظمت اور کتنی بڑی اس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پانچوں وقت کی نمازوں کا تو بہرحال حکم ہے، لیکن ان دو وقتوں کے لیے خاص طور سے جہاں فرشتے آتے اور جاتے ہیں اور حاضری ہوتی ہے گویا ایک طرح سے، اور دن بھر کے جتنے بھی نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، سب اللہ تک پہنچتی ہیں، اور رات کی جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ پھر وہ اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کیسا چھوڑا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم آئے ہیں اس حال میں کو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے چھوڑا اس حال میں کو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز پڑھنے والوں کی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور عظمت کی بات ہے، بے شک، کہ وہ فرشتے ان کے رب کے پاس ان کے حاضری کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ فجر میں حاضر تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم جب آئے ہیں تو وہ نماز کی حالت میں تھے، اسی طرح عصر کی بھی۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ یہ پانچوں نمازوں کی حفاظت جماعت کے ساتھ کرے، خاص طور سے فجر کی اور عصر کی جس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ وہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔
جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے فضیلت شیخ معراج ربانی حائل سے بہن کے سوال کا جواب عنایت فرماتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین شیخ کی عمر دراز فرمائے، علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اس طرح سے جو مسلمانوں کی تشنگی اور علمی پیاس بجھا رہے ہیں، یہ کام اللہ ان سے لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ ٹی وی آپ ہمارا دیکھتے رہتے ہیں، یہ یوٹیوب پر نور ٹی وی چینل، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں، آل نوٹیفیکیشنز الاؤ کر دیں، تاکہ ہماری ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ تک ان کی اطلاع پہنچ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔